By the year 2070, the number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. In a span of 50 years, Islam grew by 235%. Christianity only 47%. Today, the fastest growing religion in America is Islam. The fastest growing religion in UK is Islam. I'm asking the question that which Muslim is forcing the Europeans to accept Islam? دوستوں مذہب اس دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے جو دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کے پاس موجود ہے، پھر چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو یا کسی اور روپ میں۔ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پریکٹس کیا جانے والا ریلیجن کرسچینٹی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ اسلام اور تیسرے نمبر پہ ہندوازم ہے۔ مگر ایک امریکی پیو ریسرچ سینٹر کی تحقیق کے مطابق سال 2050 تک اسلام کرسچینٹی کے بالکل مد مقابلہ کھڑا ہوگا، جبکہ سال 2070 تک اسلام تمام مذاہب کو کراس کرتا ہوا اس دنیا کا نمبر 1 ریلیجن بن جائے گا۔ اور اب یہ ایسی کوئی بات نہیں رہی جو انہونی لگتی ہو، بلکہ اکتوبر 7 کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ کیسے امریکہ اور باقی دنیا کی سوئی ہوئی عوام جنہیں 9/11 پروپیگنڈے کا سہارا لے کر اسلام مخالف کیا گیا اور مسلمانوں کے بارے میں مس گائیڈ کر کے انہیں اندھیرے میں رکھا گیا، کیسے آج وہی عوام اسلام کے بارے میں تجسس کا شکار ہوتے ہوئے قرآن پاک پڑھ کر اسلام سے دور جانے کے بجائے اس کے مزید قریب آ رہی ہے۔ اور ان 2 سالوں میں صرف امریکہ کے اندر ہی کئی ہزار لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہی میں اگر نام اور شخصیات کی بات کی جائے تو رشین آرتھوڈکس چرچ کے پادری کول ڈیوڈ، امریکی سوشل جسٹس ایکٹیوسٹ شان کنگ اور ان کی بیوی، مشہور سائنسدان ہانریچ کلیسن، UFC فلائی ویٹ مینل کیپ، فیمس سوشل میڈیا پرسنالٹی برٹنی رینر اور اینڈریو ٹیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ مگر اب یہاں سوال یہ ہے کہ آج جب یورپ اور باقی ممالک میں اسلاموفوبیا اپنے عروج پر ہے تو پھر بھی لوگ باقی مذاہب کے مقابلے میں اسلام کو زیادہ توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں پھر بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے؟ Muslims are people. Islam is an idea. Islam's an idea, a bad idea. تو دوستو بات کی جائے اگر پاپولیشن کے حوالے سے تو آج دنیا میں کرسچنز 31.11%، مسلمز 24.9%، ایتھیسٹ 15.58%، ہندوز 15.16%، جبکہ باقی مذاہب کے لوگ 13.25% ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد مسلم ملک انڈونیشیا میں موجود ہے، جبکہ اس کے بعد پاکستان میں اور پھر انڈیا میں۔ اسلام تیزی سے بڑھنے کی جو پہلی وجہ ہمیشہ بتائی جاتی ہے وہ ہے مسلمانوں کا خاندانی نظام کا اہمیت دینا۔ دوستو کسی مسلم ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی سخت پالیسی نہیں دیکھی گئی جہاں صرف 1 یا 2 بچے پیدا کرنے تک پابندی لگائی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باقی ممالک کی نسبت مسلمانوں میں فرٹیلیٹی ریٹ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو اسلام کی تیزی سے پھیلنے کی بتائی جاتی ہے وہ ہے نان مسلمز کا اسلام قبول کرنا۔ جیسا کہ دا نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ کی ٹوٹل مسلم پاپولیشن میں 25% صرف کنورٹڈ مسلمز ہیں، جبکہ ایک سروے کے مطابق برطانیہ میں ہر سال تقریباً 6000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جاپان کی وسیدہ یونیورسٹی کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں جاپان میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، جس میں 50,000 کے قریب تو صرف جاپانیز کنورٹ شامل ہیں۔ دوستو یہ آج اتنا بڑا فیکٹر بن چکا ہے کہ آج یہی سب سے بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے اسلام پھیلنے کی، اور وہ اس طرح کہ اگر بات کی جائے آج سے 50 سال پہلے کی تو دنیا کے کسی کونے میں کون اسلام قبول کر رہا ہے وہ بات صرف اسی علاقے میں محدود رہتی تھی۔ لیکن بات کی جائے اگر آج کے دور کی تو آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر ایک سیلیبریٹی یا انفلوئنسر بھی اسلام قبول کر لے تو اس کا اثر لاکھوں لوگوں پہ ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ جو اسے فالو کرتے ہیں وہ اس کے اس ایک ایکشن سے تجسس کا شکار ہو کر اسلام کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، اور یوں 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے ہزاروں، حتیٰ کہ لاکھوں میں کام چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان 25 سالوں میں اسلام جتنا تیزی سے آگے بڑھا ہے وہ پچھلے 1400 سال سے نہیں بڑھا۔ Islam is beautiful, and I felt differently inside since I've converted, and I think it has the solutions to a lot of the problems we're facing in the world today. Because when I started reading the Quran, one of the things that just I woke up to was the Quran is full of directives to make you think. لیکن دوستو ایسا کیا ہے اسلام میں جو لوگوں کو اپنی طرف اتنا متوجہ کرتا ہے کہ لوگ اپنا مذہب، اپنا لائف سٹائل چھوڑ کر اسے اپنا رہے ہیں؟ ایسی کیا خوبیاں ہیں اسلام میں جو اسے باقی مذاہب سے منفرد بناتی ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے سوشل ایکویلٹی۔ دوستو باقی مذاہب میں دیکھا جائے تو انسانوں کو ہمیشہ اونچی ذات اور نیچی ذات میں بانٹ کے رکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہندوؤں میں موجود کاسٹ سسٹم۔ اس میں سب سے اونچی کاسٹ کے لوگ جنہیں برہمن کہا جاتا ہے وہ سب سے نیچی ذات کے لوگ سدرا کے ہاتھوں کا پانی تک نہیں پیتے بلکہ انہیں اچھوت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح باقی مذاہب میں بھی کالے اور گورے رنگ کو لے کر ڈسکریمنیشن کی گئی، سوسائٹیز بنائی گئیں جن میں ہائی کلاس اور مڈل کلاس والے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کالے رنگ والوں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ بے حد ناانصافی کی جاتی۔ ایسے میں لوگ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں جس میں سب لوگوں کے حقوق برابر کے ہیں، ہر شخص چاہے وہ کالا ہو یا گورا، مرد ہو یا عورت، سب کو عزت بھی برابر کی دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ جانتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی غلام جن کا نام بلال تھا نہ صرف ان کو آزادی دلائی بلکہ انہیں اتنی
عزت دی کہ تمام مسلمانوں کے آگے انہیں کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کو بھی کہا۔ اور پھر وہ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بارے میں، جس میں انہوں نے صاف کہا کہ اسلام میں کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی بنیاد پہ، اور اس تقویٰ کا فیصلہ بھی صرف اللہ نے کرنا ہے، مسلمان ایک دوسرے کو اس چیز کے لیے بھی جج نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب ایک غیر مسلم یہ سب جانتا ہے تو وہ خود بخود اس دین کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ دوسری وجہ فارگیونیس۔ دوستو اسلام میں معاف کر دینے والا کنسیپٹ بھی کافی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب غیر مسلم یہ جانتے ہیں کہ کیسے اعلان نبوت کے 10 سال بعد تک بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مکہ معظمہ میں ستایا گیا، اس جگہ پر جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ان لوگوں میں گزارے، مگر اسلام کی دعوت دینے کے بعد مکہ کے چند امیر قبائل کے لوگ جن میں آپ کے سگے رشتہ دار بھی شامل تھے، ان کا شر آپ کے لیے اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو وہ شہر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی، لیکن پھر بھی وہ آپ کی جان لینے کے در پہ رہے، حتیٰ کہ رسول خدا کے اصحاب کو ان سے جنگ کرنا پڑی، جسے اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا، حتیٰ کہ بعد میں جب اللہ نے اسلام کو سربلندی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، وہ شہر جہاں سے آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر نکالا گیا، تب بھی آپ نے فتح مکہ کے بعد تمام لوگوں کو جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے ان سب کو معاف فرما دیا اور دنیا میں معاف کر دینے اور نرم رویہ اپنانے کی ایک نئی مثال پیش کی۔ اس طرح اللہ کی مدد سے اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور رسول اللہ نے مکہ کی حرمت قائم کی۔ آپ نے نہ خود بدلہ لیا اور نہ کسی کو بدلہ لینے دیا۔ نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارے عرب میں اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے نے ان لوگوں پہ اتنا اثر کیا کہ وہ لوگ جو پہلے مسلمانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اور اسلام کے سخت مخالف تھے، ان سبھی نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا، اور آج بھی اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی کوئی نان مسلم اسلام کی تاریخ کو پڑھتا ہے تو وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کی ایک حالیہ مثال نیدرلینڈ کے ایک پولیٹیشین یورام کی ہے، جنہوں نے سال 2019 میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو معاف کر دینا بتایا۔ I decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. دوستو تیسری وجہ جو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف کھینچتی ہے وہ ہے مسلمانوں کا اخلاق۔ اسلام کے مطابق اگر آپ کے گھر میں ایک روٹی ہے اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے آدھی روٹی آپ اپنے پڑوسی کو دیں، اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، نہیں، بلکہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ کو اس کے ساتھ ویسے ہی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور غیر مسلموں کو یہ بات بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، لیکن دوستو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر مسلمان اخلاق میں ایک جیسا ہے، نہیں، بلکہ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی مسلمان کو شراب پیتے ہوئے دیکھیں جسے اسلام میں حرام کیا گیا ہے تو اس میں سے انڈیویجول کی غلطی ہے، اس کے عمل سے اسلامی تعلیمات پہ فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ کسی ایک انسان کے لیے بدل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے باقی وجوہات کی تو ان میں جسٹس، ٹالرنس، پیشنس، پیس، اکاؤنٹیبلٹی اور ڈے آف ججمنٹ، یہ وہ تمام فیکٹرز اور ریزنز ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کو باقی تمام مذاہب کی نسبت زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور یوں اسلام کا گراف بھی اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، اور یوں بے شک قرآن پاک کا یہ دعویٰ بھی سچ ثابت ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔